نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل أو كما قال عليه الصلاة والسلام سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ میرے انتہائی واجب الاحترام معزز سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے ابتدا ہی سے مہینوں کی تعداد 12 رکھی ہے، اور پھر ان مہینوں میں سے بعض حرمت والے مہینے قرار دیے۔ نیا اسلامی سال محرم الحرام کے ساتھ شروع ہو چکا ہے، تو اب اس نئے سال کے ساتھ ہر آنے والا دن، ہر آنے والا ہفتہ، ہر آنے والا مہینہ اور ہر آنے والا سال اپنے ساتھ خیریں بھی لے کے آتا ہے اور شر بھی لے کے آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہم نے یہ دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا خیر والا سلسلہ عطا فرمائے اور آنے والے اوقات میں جو شر والے امور ہیں ان سے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ نئے سال کی ابتدا کے وقت ہمیں یہ دعا سکھائی گئی کہ اللہم ادخلہ علینا بالامن والایمان۔ جب نیا سال شروع ہوتا، محرم الحرام کا چاند نظر آ جاتا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو یہ دعا سکھایا کرتے تھے، اللہم ادخلہ علینا بالامن والایمان، اے اللہ اس سال کو ہمارے لیے امن اور ایمان کا ذریعہ بنا دے، والسلامتی والاسلام، اور سلامتی اور اسلام کا ذریعہ بنا دے، ورضوان من الرحمن، اللہ رب العزت کی رضا کا ذریعہ بنا دے، وجوار من الشیطان، اور شیطان سے پناہ عطا فرما دے، شیطان کے شر سے ہماری حفاظت فرما دے۔ تو سال کے ابتدا میں دعا سکھا کر ہمیں یہ سمجھا دیا گیا، یہ پیغام دے دیا گیا کہ آنے والا وقت خیر بھی لے کے آتا ہے، شر بھی لے کے آتا ہے، اور اللہ رب العزت سے خیر کی دعا کرنی ہے، خیر کی طلب کرنی ہے، اور شر سے حفاظت کی دعا کرنی ہے اور اس سے بچنے کی کوشش کرنی ہے۔ پھر نیا اسلامی سال اپنے ساتھ 2 اہم پیغام لے کر بھی آتا ہے۔ ایک پیغام یہ کہ اپنے سابقہ اوقات کا محاسبہ کیا جائے، اور دوسرا پیغام یہ کہ آئندہ کے لیے اپنا لاہ عمل طے کیا جائے۔ اپنا محاسبہ ضروری بھی ہے، اس لیے کہ جب تک انسان اپنا محاسبہ نہیں کرتا، اپنا احتساب نہیں کرتا، اپنی کمزوریوں کا اعتراف نہیں کرتا، اور جب تک انسان میں اپنا احتساب کرنے کی اور اپنی کمزوریوں کا اعتراف کرنے کی صلاحیت پیدا نہیں ہو جاتی، تو وہ شخص کبھی بھی اپنی منزل کو نہیں پا سکتا۔ اور اللہ رب العزت بھی
اسی شخص کی مدد کرتے ہیں، انہی لوگوں کی امداد کرتے ہیں کہ جو اپنی مدد آپ کرنا چاہتے ہیں، جو اپنی اصلاح کرنا چاہتے ہیں، جو اپنے معاملات کو درست کرنا چاہتے ہیں، جو بہتر انداز میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ پھر ان کی مدد بھی کرتے ہیں، ان کے ساتھ تعاون بھی کرتے ہیں۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ تعالیٰ اس قوم کی حالت کو نہیں بدلتے جب تک کہ وہ قوم اپنی حالت خود نہ بدلنا چاہے۔ تو جب تک انسان اپنی اصلاح کی خود فکر نہیں کرے گا، اپنا محاسبہ نہیں کرے گا، اپنا تزکیہ نہیں کرے گا، اپنی اصلاح کی فکر نہیں کرے گا، تو اس وقت تک پھر اللہ کی طرف سے بھی اس کے ساتھ کوئی مدد اور تعاون نہیں ہوگا۔ لیکن جب انسان اپنی اصلاح کی فکر کرے، اس حوالے سے فکر مند ہو جائے، اپنی حالت بدلنے کی کوشش کرے، اپنا تزکیہ کرے، اپنی اصلاح کی فکر میں لگ جائے اور ہر آنے والے دن کو پہلے سے بہتر بنانے کی کوشش میں لگ جائے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی مدد بھی اسے حاصل ہوگی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے تائید بھی حاصل ہوگی، اور اللہ تعالیٰ پھر اس کی صحیح رخ پر رہنمائی بھی فرمائیں گے۔ تو ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، یہاں یہ فرما کر سمجھا دیا کہ ذاتی طور پر تبدیلی کی کوشش کرنا، تبدیلی حاصل کرنے کے لیے کوشاں ہو جانا، اس کی کتنی اہمیت ہے۔ اور دوسرا، عمل اور رد عمل کی اہمیت بتا دی کہ تم عمل کرو گے، نیکی کی طرف بڑھو گے، اپنی اصلاح کی فکر کرو گے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے رد عمل کے طور پر تمہارے ساتھ بھلائی بھی ہوگی، تمہاری رہنمائی بھی ہوگی، تمہاری مدد اور نصرت بھی کی جائے گی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کی مدد بھی اسی آیت کے اس جملے سے اس کا بھی مفہوم ظاہر ہو گیا کہ جب تم اپنی اصلاح کی خود فکر کر لو گے تو پھر اللہ تعالیٰ تمہارا معاون اور مددگار ہو جائے گا، اور جب اللہ کی مدد اور تائید تمہیں حاصل ہو گئی تو پھر کامیابی تمہارا مقدر ہوگی اور ناکامی سے تم بچ جاؤ گے۔ تو اب ہم نے اپنی زندگی کا محاسبہ کرنا ہے اور اس بات کی فکر کرنی ہے کہ دینی اعتبار سے اور دنیاوی اعتبار سے ہم کتنا ترقی کر پائے اور کتنا ہم نقصان کا شکار ہو گئے۔ جب اس کے لیے ہم فکر مند ہوں گے تو پھر ظاہر ہے کہ اس سے کوئی بہتر نتیجہ اخذ کیا جائے گا اور اصلاح کا پہلو سامنے آئے گا، اور پھر اس پر عمل کر کے اپنی کمیوں اور کوتاہیوں پر ان سے بچا جا سکے گا۔ اب جب ہم اپنا محاسبہ کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ ہمیں یہ محسوس ہو کہ ہم نقصان میں جا رہے ہیں، ہم غلطی پر تھے، تو کسی کام میں پیچھے رہ جانا یا کسی موقع پر ہم سے غلطی سرزد ہو جانا یہ اتنا برا نہیں ہے جتنا برا اس غلطی پر بے حسی میں مبتلا ہو جانا ہے۔ ہم سے غلطی ہو گئی، نقصان ہو گیا، ناتجربہ کاری کی وجہ سے ہم کوئی غلط قدم اٹھا بیٹھے، لیکن اس پر اگر ہمیں تنبیہ نہیں ہوئی، ہم اپنا نقصان کر کے اس سے سبق حاصل نہیں کر سکے، ہمارے قدم پیچھے ہٹے، اس پر ہمیں فکر مندی حاصل نہ ہو سکی، ہم کسی کام میں ناکام ہوئے اور اس کے اسباب ہم نے تلاش نہ کیے، ہمیں کہیں پہ ٹھوکر لگی تو اس ٹھوکر کے لگنے کے بعد ہم نے سبق حاصل نہ کیا، اپنی اصلاح کی فکر نہ کی، تو پھر یہ بہت نقصان کا باعث ہوگا۔ تو غلطی ہو جانا، نقصان ہو جانا اتنا برا نہیں ہے کہ جتنا اس نقصان پر بے حسی کا مظاہرہ کرنا برا ہے۔
اور یہی آج ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ ہم نے اپنی اصلاح کی فکر چھوڑ کے دوسروں کی فکر شروع کر دی۔ ہر شخص کو یہ معلوم ہے کہ دوسرے کو کیا کرنا چاہیے، لیکن اگر ہم اپنی اصلاح کی فکر کر لیں گے، اپنے معاملات کو درست کر لیں گے اور ہر شخص اس سوچ اور فکر کے ساتھ آگے بڑھے گا، اپنی اصلاح کر کے آگے چلے گا، تو معاشرے کے اندر سے تمام برائیاں خود بخود ختم ہو جائیں گی۔ لیکن ہم خود کو چھوڑ کے دوسروں کو ٹھیک کرنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں، اور وہاں بھی ہماری نیت میں فتور ہوتا ہے، مقصد اصلاح نہیں ہوتا، مقصد دوسرے کو زیر کرنا اور نیچا دکھانا ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے پھر ہماری بری نیت کی وجہ سے ہمیں کامیابی بھی حاصل نہیں ہوتی اور مطلوبہ نتائج تک بھی ہم نہیں پہنچ سکتے۔ تو اب اگر ہم محرم الحرام کے ابتدائی ایام پر تھوڑا سا غور کریں تو دو واقعات ہیں کہ جن کا بہت زیادہ ان ابتدائی دنوں میں تذکرہ بھی ہوتا ہے، اور جو دو سب سے اہم واقعات ہیں وہ سب سے پہلے تو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یوم شہادت ہے جو یکم محرم الحرام ہے، اور پھر سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت جو کہ 10 محرم الحرام عاشورہ کے دن ہے۔ اب ان دو دنوں میں اگر صرف انہی دو واقعات، انہی دو شہادتوں کو دیکھا جائے، اس کے پس منظر کو دیکھا جائے اور اس کے ان مواقع پر ہونے والے واقعات کو دیکھا جائے، تھوڑا سا ان میں غور و فکر کیا جائے، تو بہت ساری چیزیں ایسی ہمارے سامنے آئیں گی کہ جو ہماری اصلاح کا سبب بن سکتی۔ ایک طویل فہرست تیار ہو سکتی ہے کہ جو ان دو واقعات سے اخذ کر کے ہم اپنی اصلاح کا پہلو نکال سکتے ہیں، اپنی بہتری کے لیے اس میں سے رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب شہید کیا گیا تو اس واقعے پر اگر غور کیا جائے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امامت کروا رہے ہیں۔ امامت کے دوران ان پر حملہ ہوتا ہے اور اس حملے کے دوران وہ شدید زخمی ہوتے ہیں اور بالآخر بے ہوش ہو کے گر پڑتے ہیں۔ لیکن یہاں جو سب سے بڑا سبق ہمیں ملتا ہے وہ اسلام کا نظم و ضبط کا معیار ہمارے سامنے آتا ہے کہ ان مشکل حالات میں، ان تکلیف دہ حالات میں، ایسے پریشان کن حالات میں بھی مسلمانوں کا جو ڈسپلن ہے، جو نظم و ضبط ہے، اس میں ذرا برابر بھی فرق نہیں آ رہا۔ صفیں اسی طرح سے قائم ہیں، نمازی اسی طرح سے صفوں میں جڑ کے، مل کے اور مضبوط ہو کے کھڑے ہیں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گرتے ہوئے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا نائب بناتے ہیں، وہ آ کر نماز کی امامت سنبھالتے ہیں۔ تو ایسے موقع پر بھی دینی ذمہ داری کا ثبوت دیا اور احساس ظاہر کیا سیدنا فاروق اعظم نے کہ خود زخمی ہیں، شہید ہو رہے ہیں، بے ہوش ہو رہے ہیں، لیکن اس حالت میں بھی اس بات کی فکر ہے کہ نماز کا جو تسلسل ہے وہ نہ ٹوٹے، چونکہ نماز شروع ہو چکی ہے تو اب یہ نماز مکمل کی جائے، اور اس کے لیے اپنا نائب مقرر کیا اور پھر بے ہوش ہو کے گر گئے۔ تو سب سے پہلے تو ہمیں نظم و ضبط کا سبق ملتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی کیسی دینی تربیت کی تھی کہ ایسے مشکل وقت میں بھی نماز کی اہمیت کو وہ سمجھتے تھے، نماز کے نظم و ضبط کو انہوں نے قائم رکھا اور نماز کو مکمل کیا۔ اس کے بعد پھر انہوں نے زخمیوں کی طرف توجہ کی۔ پھر تیسری چیز یہاں پر احساس ذمہ داری اس واقعے سے پتہ چلتی ہے کہ جب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہوش آیا تو انہوں نے اس کے بعد اپنے آئندہ کے لیے معاملات کو طے کرنا شروع کیا، ذمہ داری کا ثبوت دیا کہ میرے بعد خلافت کا کیا سلسلہ ہوگا، اور ان پر جو قرض تھا، جو ادائیگیاں انہوں نے کرنی تھی، اس کا حساب کتاب کیا، اپنے بیٹے کو
اس کے حوالے سے اس تفصیل سے آگاہ کیا اور پھر اس کی ادائیگی کی فکر میں لگ گئے۔ تو ذمہ داری کا احساس، نظم و ضبط اور دینی تربیت، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر اس واقعے سے شوق شہادت کی اہمیت ہمارے سامنے واضح ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی شہادت کی تمنا کی اور شہادت کے فضائل بتائے، اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا مانگی اللہ سے کہ اے اللہ مجھے اپنے رستے کی مقبول شہادت نصیب فرما اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کا کفن دفن نصیب فرما۔ تو اس شہادت کی فضیلت، اس کی اہمیت اس واقعے سے ظاہر ہوتی ہے کہ کس طرح سے شہادت انہوں نے اللہ سے مانگی اور پھر اللہ تعالیٰ نے وہ دعا قبول بھی کی اور شہادت عطا بھی کر دی۔ تو شوق شہادت کا سبق ملتا ہے، پھر اس کے ساتھ ساتھ اللہ کا خوف، اللہ کا دھیان، اللہ کی طرف توجہ، مسلسل اللہ رب العزت کی طرف دھیان اور توجہ اور خدا خوفی کا سبق ہمیں اس واقعے سے ملتا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ وقتاً فوقتاً حضرت عمر کے پاس تشریف لاتے رہے، اس حالت میں انہیں تسلی دیتے رہے، انہیں فضائل سناتے رہے کہ آپ تو وہ ہیں کہ جو ابتدا میں اسلام لائے تھے، آپ کے اسلام لانے سے اسلام کو کتنی تقویت ملی تھی، پھر آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کس طرح سے ہر موقع پر ساتھ دیا تھا، آگے بڑھ کے ساتھ دیا تھا، جرت کے ساتھ اسلام کا تحفظ کیا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل و جان سے تحفظ بھی کیا تھا، ساتھ بھی دیا تھا، ہر موقع پہ آپ نے آگے بڑھ کے اسلام کی خدمت کی تھی، پھر خلافت آپ کو ملی، آپ نے اس کو بڑے احسن طریقے سے انجام دیا، مسلمانوں کی بہتری کے لیے کام کرتے رہے، تو اللہ تعالیٰ نے پھر اب آپ کو شہادت بھی عطا ہو رہی ہے، اس نعمت سے بھی سرفراز کر دیا، تو آپ تو بڑے خوش نصیب ہیں، آپ کو جنت کی بشارت ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی آپ کو جنت کی بشارت دی تھی۔ تو اس طرح سے حضرت عمر کے سامنے ان کے جب فضائل بیان کیے، ان کو حوصلہ دیا، ان کی تعریف کی، ان کی حوصلہ افزائی کی، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک موقع پر جواب میں کہا کہ اگر مجھے معلوم ہو کہ ساری دنیا کی ساری دولت لٹا کر بھی میں اللہ کے عذاب سے بچ جاؤں گا، تو اس امید پر پھر میں ساری دولت دنیا کی لٹانے کو تیار ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے میں بچ جاؤں۔ اور پھر اسی طرح فرمایا کہ اگر اللہ نے مجھے کسی معاملے میں پکڑ لیا تو اس سے زیادہ میرے لیے ہلاکت اور بربادی اور کوئی نہیں ہوگی کہ میں اللہ کی پکڑ میں آ جاؤں، تو اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے، میرے لیے بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں کہ جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی ہے، اور جن کے بارے میں حضور نے فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر بن خطاب ہوتا، اور جن کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا کہ عمر جس رستے سے آپ گزرتے ہیں شیطان کی ہمت نہیں ہوتی اس رستے سے گزرنے کی، یہ وہ عمر فاروق ہیں۔ اس عمر فاروق کا زندگی کیسی گزری اور ان کا خلافت کا دور کیسے گزرا، ایک کامیاب زندگی گزری، بہترین زندگی گزری، اتنے فضائل، اتنی بشارتیں جن کو مل چکی ہیں، وہ اللہ سے اس قدر خوفزدہ ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر مجھے معلوم ہو کہ تمام کائنات کی ساری دولت لگا کر مجھے معافی مل جائے گی، اللہ کے ہاں میں سرخرو ہو جاؤں گا، تو میں سب کچھ قربان کر دینے کو تیار ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے حضور میں سرخرو اور کامیاب ہو جاؤں۔ تو اس واقعے سے خدا خوفی پتہ چلتی ہے، اللہ کا خوف، اللہ کا دھیان اور عاجزی اور انکساری کا سبق ملتا ہے۔ جب شہادت کا وقت قریب تھا تو اپنے بیٹے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں آپ نے سر رکھا ہوا تھا، ان کی ران پر آپ کا سر تھا، تو فرمایا کہ میرا سر ہٹا کے نیچے زمین کے ساتھ لگا دو، مٹی کے اوپر میرا سر رکھ دو۔ جب انہوں نے، ظاہر ہے وہ والد تھے تو انہوں نے تعظیم کے لحاظ سے تعظیماً انہوں نے اس بات پر انہیں تردد ہوا، تو پھر ڈانٹ کے انہیں فرمایا کہ مجھے زمین پہ لٹا دو، اور پھر مٹی کے اندر اپنا
سر مبارک رکھ دیا۔ پھر اپنے بیٹے سے فرمایا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا کر پوچھنا، اجازت طلب کرنا کہ میں چاہتا ہوں کہ میری قبر نبی علیہ السلام کی قبر کے ساتھ ہو جائے، سیدنا صدیق اکبر کے ساتھ ہو جائے، میں ان کی معیت چاہتا ہوں، ان کا ساتھ چاہتا ہوں۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے اجازت عطا فرما دی۔ پہلے فرمایا کہ یہ جگہ میں نے اپنے لیے خاص کر رکھی تھی، لیکن عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات کے زیادہ مستحق ہیں کہ یہاں پر ان کی قبر بنے۔ اور پھر فرمایا کہ اب تو انہوں نے اجازت دے دی، لیکن جب میں دنیا سے چلا جاؤں، میری موت ہو جائے، اس کے بعد جا کر دوبارہ پوچھ لینا، اجازت لے لینا، اگر اجازت دی تو پھر مجھے وہاں دفن کرنا، اگر اجازت نہ ملی تو مجھے جنت البقیع میں عام قبرستان میں دفن کر دینا۔ اس لیے کہ ہو سکتا ہے ابھی میں زندہ ہوں، میں امیر المومنین ہوں، تو اس وجہ سے انہوں نے اجازت دے دی ہو، تو میرے مرنے کے بعد ان سے دوبارہ طلب کرنا اجازت، اگر اجازت مل گئی تو پھر مجھے وہاں دفن کرنا، ورنہ مجھے عام مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کر دینا۔ تو عاجزی و انکساری کا سبق ملا، باہمی محبت، مروت، اکرام کا تعلق۔ حضرت علی حضرت عمر کے فضائل بیان کر رہے ہیں، حضرت ابن عباس حضرت عمر کے پاس آ کے ان کے فضائل بیان کر رہے ہیں، حضرت عثمان آ کے ان کے پاس ان کے فضائل بیان کر رہے ہیں، حضرت عائشہ ان کی عزت و احترام کرتی ہیں، ان کے اکرام میں ان کو وہاں پر جگہ عطا فرما دی۔ تو یہ صحابہ کرام کا باہمی مروت اور احترام کا جذبہ اور یہ جو احساسات ہیں، یہ سبق ہمیں انہی واقعات سے ملتا ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ ایک سبق یہ بھی کہ وہ 22 لاکھ مربع میل کے حکمران تھے، لیکن جب دنیا سے جا رہے ہیں اور حساب کیا گیا تو معلوم ہوا کہ 80,000 درہم کے وہ مقروض ہیں۔ یہ اسلام کا حسن ہے، یہ اسلام کی ایک بہترین مثال ہے طرز حکومت کی کہ 22 لاکھ مربع میل کا حکمران، ہر طرح کے خزانے، دولت، مال و دولت کے انبار وہ موجود ہیں، بیت المال بھرا پڑا ہے، پوری سلطنت میں امن اور خوشحالی ہے، لوگ عزت کے ساتھ، احترام کے ساتھ اور بہتر انداز میں زندگی گزار رہے ہیں، لیکن ان کا امیر المومنین، ان کا حکمران اور ان کا جو لیڈر ہے وہ اس قسمہ پرسی کی حالت میں دنیا سے جا رہا ہے کہ 80,000 درہم کا قرضہ اس کے سر پہ۔ پھر اپنے بیٹے سے کہا کہ اس کی ادائیگی کی کوئی صورت بنا لینا۔ ایک وہ حکمران ہیں کہ جنہوں نے آدھی دنیا پر حکومت کی اور آخر میں دنیا سے جاتے ہوئے مقروض حالت میں دنیا سے جا رہے ہیں، کچھ بنایا نہیں دنیا کی اعتبار سے، کوئی اپنے دولت کے انبار نہیں لگائے اور اپنی ذات پر کچھ خرچ نہیں کیا، بلکہ اتنا ہی استعمال کیا جتنا ضرورت کے مطابق تھا۔ تو یہ بہت سارے اسباق ہیں جو ہمیں ان واقعات سے حاصل ہوتے ہیں۔ پھر سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے ایک بہت بڑا سبق کہ حق بات کھل کے کرنا اور حق بات پر ڈٹ جانا اور حق بات پر استقامت دکھانا، چاہے اس کے لیے جتنا بھی نقصان برداشت کرنا پڑے وہ کر لینا، لیکن حق بات سے پیچھے نہ ہٹنا۔ یہ سبق بھی ہمیں ملتا ہے۔ ظلم کے خلاف آواز اٹھانا اور استقامت کے ساتھ، جرت کے ساتھ باطل کے سامنے ڈٹ جانا اور صبر و تحمل کی اعلیٰ مثال قائم کرنا، اور پھر نیک مقصد کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دینا، یہ سارے اسباق ہمیں حاصل ہوتے ہیں انہی محرم کے اندر واقع ہونے والے صرف 2 واقعات اگر ہم لے لیں، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، ان 2 واقعات سے یہ بہت ساری ایک طویل فہرست ہے اسباق کی اور ان باتوں کی کہ جن کو اپنا کر، جن کو اختیار کر کے ہم دنیا کے اندر کامیابی کے ساتھ زندگی گزار سکتے ہیں اور اپنی آخرت بھی سنوار سکتے ہیں۔ پھر یہ محرم کا مہینہ اگر شرعی اعتبار سے دیکھا جائے تو فضیلت والا مہینہ ہے، اور علماء نے اس کی کئی وجوہات لکھی ہیں
کہ اس مہینے کو افضل اور فضیلت والا کیوں قرار دیا گیا، تو پہلی بات جو انہوں نے لکھی وہ یہ ہے کہ احادیث میں اس مہینے کی فضیلت بیان ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، رمضان کے بعد سب سے زیادہ فضیلت والے روزے وہ محرم الحرام کے روزے ہیں۔ تو احادیث میں محرم کی بڑی فضیلت بیان ہوئی، تو پہلی وجہ تو محرم کے افضل اور اعلیٰ ہونے کی یہ ہے۔ پھر دوسری وجہ یہ ہے کہ احادیث میں محرم کو شہر اللہ قرار دیا گیا، یعنی اللہ کا مہینہ، تو یہ بھی اس کو اہم اور فضیلت والا بنا دیتا ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ حرمت والے 4 مہینوں میں سے ایک مہینہ محرم کا بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 4 مہینوں کو حرمت والا قرار دیا، ان میں سے ایک مہینہ محرم الحرام کا ہے۔ اور چوتھی وجہ یہ ہے کہ اسلامی سال کی ابتدا اسی محرم کے مہینے سے ہوتی ہے۔ پھر محرم کے اندر شرعی اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو صرف 2 کام ہیں کہ جن کی ہمیں رہنمائی ملتی ہے احادیث سے۔ پہلی چیز محرم کے اندر روزے رکھنا، نفلی روزوں کا اہتمام کرنا، اور ان روزوں کو رمضان کے روزوں کے بعد سب سے افضل روزے قرار دیا گیا، خصوصاً عاشورہ کا روزہ۔ تو محرم کے اندر نفلی روزے، خصوصاً 10 محرم کا روزہ۔ اور دوسری چیز جس کی فضیلت، جس کی اہمیت پتہ چلتی ہے، وہ احادیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ محرم عاشورہ کے دن جو شخص اپنے اہل و عیال پر خرچ کرے گا، اپنی وسعت کے مطابق انہیں کھلائے پلائے گا، تو اس برکت سے اللہ رب العزت سال بھر اس کے رزق میں اضافہ اور برکت عطا فرمائیں گے۔ تو یہ 2 باتیں تو احادیث سے ثابت بھی ہیں، یہ اس مہینے کے ساتھ خاص بھی ہیں۔ انہی 2 باتوں پر اگر ہم عمل کر لیں تو ہماری نجات کے لیے کافی ہیں۔ اس کے علاوہ جتنی بھی خرافات ہیں، جتنی بھی بدعات ہیں، وہ ساری کی ساری خود ساختہ ہیں، وہ اپنی طرف سے بنائی ہوئی ہیں، وہ اپنی طبیعت کے مطابق، اپنے مزاج کے مطابق لوگوں نے چیزیں گھڑی ہوئی ہیں۔ محرم کو منحوس سمجھنا، محرم کے اندر ماتم کرنا، محرم کے اندر نوحہ کرنا، محرم کے اندر سوگ منانا، اور محرم کے اندر خوشی سے دور بھاگنا، خوشیاں نہ منانا، شادی نہ کرنا، اور اس قسم کی جو بہت ساری چیزیں ہیں وہ محرم کے ساتھ لوگوں نے خاص کر رکھی ہیں، جن کا حقیقت سے اور شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو محرم کے حوالے سے ہمیں جو 2 رہنمائیاں ملتی ہیں، ایک تو نفلی روزوں کا اہتمام، اور دوسری چیز یہ کہ اس محرم کے اندر اپنے اہل و عیال پر خصوصاً عاشورہ کے دن خرچ کرنا، یہ انشاءاللہ سال بھر ہماری روزی کے اندر برکت کا باعث ہوگا۔ تو ان 2 کاموں کو اپنانے کی فکر کرنی ہے، اور جتنی بھی خرافات اور بدعات ہیں ان سے بچنے کا بھی اہتمام کرنا ہے، اور جو ان 2 شہادتوں سے ہمیں سبق حاصل ہوتے ہیں ان کو اختیار کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ ہمیں نظم و ضبط کا سبق حاصل ہوتا ہے، ہمیں دینی تربیت ملتی ہے، ہمیں احساس ذمہ داری سکھائی جاتی ہے، ہمیں شوق شہادت ان 2 واقعات سے ملتا ہے، ہمیں خدا خوفی کا سبق ملتا ہے، ہمیں عاجزی و انکساری کا سبق ملتا ہے، ہمیں باہمی مروت اور احترام کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ تعلق رکھنے کا سبق ملتا ہے، ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمارا سربراہ حکومت مقروض ہو کے دنیا سے جا رہا ہے، جو ہمیں یہ سبق دے رہا ہے کہ یہ دنیا عارضی ہے، اس دنیا کی خاطر اپنی آخرت خراب نہیں کرنی، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں حق پر ڈٹ جانے کا سبق ملتا ہے، ہمیں ظلم کے خلاف آواز اٹھانا سکھائی جاتی ہے، اور ہمیں استقامت کا سبق ملتا ہے، ہمیں صبر و تحمل کا سبق ملتا ہے، اور ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ نیک مقصد کے لیے ہم اپنا جان، مال، اولاد سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہوں، تو یہ گھاٹے کا سودا نہیں ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں ان اسباق کو اپنانے کی اور حاصل کرنے کی اور ان کی سمجھ اللہ تعالی ہم سب کو عطا فرمائے، اور شریعت کی پابندی اللہ تعالی ہمیں عطا فرمائے۔
من چاہی زندگی سے ہٹ کر رب چاہی زندگی گزارنے کی اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اور تمام خرافات اور بدعات سے اللہ تعالی ہم سب کی اصلاح فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کو ان سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔